اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. وما ربحت تجارتهم، پس کامیاب نہیں ہے ان کے تجارت. وما كانوا مہتدین، اور نئی ہدایت یافتہ ہیں. انہوں نے سودا بازی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بعض رفقائے سیاست کی حفاظت فرمائے کہ اگر انہوں نے وقتی طور پر اپنی سیٹ اور مقام کے لیے غلط لوگوں کو ساتھ ملایا ہے تو کہیں پکڑ نہ ہو جائے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے کراچی سے باہر آگ لگ گئی تو آگ بجھانے کے لیے صرف دیوبندی نہیں، بریلوی، غیر مقلد، رافضی، جو بھی شہر کے لوگ ہیں، سب کا آنا ضروری ہے کہ آگ بجھائے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس نیت سے انہوں نے شر ختم کرنے کے لیے بعض ایسی تنظیمیں جو ساتھ چل سکتی تھی ان کو بلایا ہے، دعوت دی. ہم اچھا گمان کرتے ہیں، کہیں ان کی نیت میں فطور ہو تو خدا تعالیٰ معاف فرمائے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. اللہ توبہ توبہ. مرزا غلام احمد کو انگریز نے کہا تھا کہ آپ ہماری مشکل حل کر دیں اور آپ مسلمان کے بعض احکام ہٹا دیں، خاص کر جہاد جو جذبہ ہے ان میں. انگریز کو اندیشہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں دینی جذبہ رہا، جہاد کا جذبہ رہا، ایک نہ ایک دن ہم سے حکومت چھین لے گی. کیونکہ انگریز نے مسلمان سے حکومت لی تھی تو مسلمان سے ڈر لگتا تھا. جہاد کون کر رہے تھے؟ توحید و سنت کے پرستار شاہ اسماعیل اور سید احمد اور ان کے ماننے والے، یہ تو توحید و سنت کے لوگ. تو ان کو پریشان کرنے کے لیے اور ان کا راستہ روکنے کے لیے 3 انتظام ہو گئے. ایک فرقے کو کہا گیا کہ تم کہو کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ پیغمبر کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، رفع یدین نہیں کرتے، زور سے آمین نہیں کہتے. ان کی نماز کیسے ہوگی؟ جب ان کی نماز نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جہاد کہاں ہوگا؟ یہ جہاد کے خلاف سازش ہے. یہ مسئلہ تو شافعی، احمد، مالک کے ہاں تھا، وہ یہاں نہیں آئے کیونکہ وہ اہل حق تھے. ایک ایسا فرقہ جو ان کو بھی نہیں مانتا، اس کو تیار کیا گیا. تو عظیم آباد سے شمس الحق عظیم آبادی، قنوج سے نواب صدیق، دہلی سے میاں نذیر حسین، یہ تیار کیے گئے. اور ان میں سے بعضوں نے اس انتظام کے تحت اور بعضوں نے حسن نیت کے باوجود اس قسم کے مفاسد کو پروان چڑھایا. لیکن اس سے ایک اندیشہ پیدا ہوا، وہ یہ کہ علم حدیث عروج پر ہو گیا. دارالعلوم دیوبند میں حدیث کی ساری کتابیں شامل درس کر دی گئی. سمجھ لو بات کو، پہلے ایسا نہیں تھا. دیوبند سے پہلے 2 کتابیں درس میں ہوتی تھی، مشارق الانوار اور مشکات. قصہ ختم. شیخ عبدالحق ساری زندگی مشکات پڑھاتے رہے، اشعت اور لمحات لکھتے رہے. اس کے لیے ہندوستان کے اکابر علماء کو بخاری اور ترمذی کے درس کا پتہ ہی نہیں چلا. غیر مقلدوں نے جب شرارت شروع کر دی تو دارالعلوم دیوبند کے استاذوں نے طلباء کو ساری کتابیں لاؤ، ساری دیوبند دیکھتے کون سی حدیث ہمارے خلاف. دورے کی بنیاد اس پر دی، دورے کی بنیاد اس پر نہیں تھی کہ استاد جی خالی اردو کاپی دیکھتا رہے. نہ اسے پتا ہے نہ طالب کو پتا ہے. دورے کی بنیاد اس پر تھی کہ تمام احادیث قرآن اور فقہ کے موافق ہے، اور فقہ عین قرآن اور سنت سے مقتبس ہے. غلط فہمی پیدا کرنے والوں ان کے جوابات دے رہے تھے، اور مذاہب استدلال کرتے ان کو حق ہے، وہ اہل حق ہے. یہ روایات میں جو تعارض ہے ان سے انہوں نے لیا، ان سے ہم نے لے لیا، بات ختم ہو گئی. تو مولوی صاحب کو کہا، اعلیٰ حضرت بابا کو، کہ آپ آئیے، یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، حدیث کا دورہ شروع ہوا. تو وہ آیا اور اس نے کہا شاہ اسماعیل دہلوی وہ مسلمان نہیں ہے،
اور اس کے خلاف کتاب لکھی الکوکبۃ الشہابیہ فی رد اب الوہابیہ۔ شاہ اسماعیل کی کرامت تھی، 99 اور 100 کفریات جمع کیوں کہتے میں پھر بھی کافر نہیں کہوں گا، علماء محتاطین کو کہوں گا کہ وہ بھی کافر نہ کہے۔ یہ شاہ اسماعیل کی زندہ کرامت ہے۔ اور تقویت الایمان کے خلاف مولوی نعیم الدین نے اطیب البیان لکھا، اور حضرت گنگوئی کے خلاف انوار ساتیہ، جس کا جواب مولانا خلیل احمد نے البراہین القاطعہ سے دے دیا۔ اور وہ باتیں جو لوگ جہالت سے کرتے تھے، جیسے آواز لگائی بابا میری مدد کر اور فلاں بابا را مدد سے، یہ جہالت کی باتیں تھی۔ اور یہ جہالت کی باتیں تھی کہ قبر پہ چادریں چڑھاؤ، جھنڈا لگاؤ۔ یہ جہالت تھی کہ خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی پیر ولی فقیر شہید کے نام پر نیاز نظر کر لے، یہ جہالت تھی۔ فقہ و حدیث میں اس کو کفر کہا ہے، لیکن انہوں نے اٹھ کر کے ان کی مذہبی نصرت کر لی علماء مجاہدین کے خلاف، علماء مجاہدین کے خلاف۔ چنانچہ آج تک ان کا تمام مقابلہ مجاہدین کے ساتھ، تمام مقابلہ۔ سوال یہ فضائل حلوہ، فضائل پراٹھا، فضائل شہد، فضائل مکھن، فضائل شیرمال، سب کچھ لکھا ہے۔ پتہ کرو فضائل جہاد لکھا ہے۔ جہاد کے بارے میں مرزا غلام احمد نے کہا ہے، جہاد اس کو سمجھنا کہ یہود اور نصارہ یا دنیا کی قوموں کے خلاف لڑا جائے، یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ روحانی خزائن میں مرزے نے لکھا ہے، یہ انگریزوں کا حکم تھا کہ مجاہدین کو زانی کہو، اور یہی بات بدعتی کہتے ہیں کہ جی پہلے مقام مصطفیٰ کا تعین ہو جائے۔ حضرت تشریف لائے، کونین کے نبی بنے، امت ایمان لے آئی، لاتی رہے گی، ان کے ہاں ان کے نبی کا مقام ابھی تک نہ معلوم۔ یہ 3 فرقے ہیں، منکرین فقہ، منکرین سنن مبتدئین اور مرزائی۔ یہ 3 فرقے جہاد کے سامنے رکاوٹ ہے، اور جب دنیا میں یہ آئے ہیں اسلامی آئین نافذ نہیں ہوا۔ کوئی ایسا بہادر آئے گا جو پہلے ان کا علاج کرے گا، پھر جا کر کے اسلام نافذ ہو۔ لوگ سوچتے نہیں، افسوس کا مقام۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں مسلمان صدر ہے، مسلمان وزیر اعظم ہے، لیکن مسئلہ کیا پیش آیا؟ پاسپورٹ پر لکھا ہوتا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس اسلامیہ کا لفظ آیا۔ پاسپورٹ کے اندر لکھا ہوتا تھا میں مرزائی، قادیانی، احمدی نہیں ہوں، مرزا غلام احمد کو نبی یا مجدد یا نیک آدمی نہیں مان رہا، اس کو ہٹا دیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مٹھی بھر لوگ ہیں، وہ کام وہی چل رہا ہے جو شروع کرایا گیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اپنے وفاداروں کو آخر کار وہی دکھاتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، لہذا ان کے طرز پر تم اب بھی مسلمانوں کو پریشان کرو۔ اور یہ کس وقت کیا گیا؟ جب افغانستان میں اور عراق میں مسلمان پریشان تھے، تاکہ یہاں